جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا نا، وہ پوچھیں گے جنت والے جہنم سے تمہیں کیا چیز لے گی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. دوسری بھی چیز مینشن کی تھی، ہاں ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. بہت تو کئی چیزیں ہیں وہ بیریئرز ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پلیز اپنی جو ہے نا وہ زبان نہ کھولیں ان کے حوالے. انفارمیشن کے لیے میں ایڈ کر دوں یہ جو آیات ہیں، تاکہ یہ جو جس طرح کی جو کسی کے دماغ میں خیال آ رہا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، سو ہی شوڈ نو دس. آپ نے جو آیت کوٹ کی تھی نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 ہے. اسی سے ملتی جلتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے، وہ سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 79. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو تمہیں بھلائی خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تمہیں برائی یا مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. آبویسلی اس میں تقدیر کی چند چھوٹی سی پرسنٹیج کو آپ سائڈ پہ کر دیں، جو موت آ جانا یا کوئی معذور پیدا ہونا، وہ ایک اللہ کا ایک ڈفرینٹ نظام ہے، لیکن جنرل بات ہو رہی ہے. تو ایک یہ بھی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف مصیبت بلکہ نفع بھی آتا ہے، لیکن نفع آتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کو خوش کرنا یا ناراض کرنا بڑا اٹیچڈ ہے. یہ جو پیسج اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ سورۃ العنکبوت کا ہے، آیت نمبر 40. سبحان اللہ، اٹ از سو کلیئر. اگر ہم یہ اس بارے میں بات کریں کہ جی یہ آفات اور مصیبتوں کا کوئی بڑی آفات کی بات کریں، ان کا کوئی تعلق ہے ہمارے اعمال سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، نمبر 1. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض پر ہم نے چیخ، وہ چنگھاڑ جو ہے سخت آواز، اس سے دبوچ لیا، نمبر 2. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. یہ زلزلے سے عام طور پہ بندہ زمین کے زلزلے کی طرف اشارہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے ڈبو دیا. سیلاب بھی آئے تھے پچھلے دنوں، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی ایک آفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا باقاعدہ مینشن کیا ہے، اور شروع میں بتایا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ استکبار یعنی تکبر کیا کرتے تھے ہر چیز سے. میری آیات سے بھی، کوئی میرا میسنجر پیغام لے کے آئے اس کو بھی جھٹلا دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں، اور تکبر کا مطلب ہے نہ ماننا، یہ کلیریفائی کرنا، یعنی اس کو اتنا ایروگنٹ اپنے آپ کو سمجھنا کہ کوئی معجزہ لے کے بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، جھٹلا دینا، اتنا تکبر سے آپ نے جھٹلا دیا. مذاق کرنا تو اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے. اللہ ہو سکتا ہے، بالکل. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے اینڈ میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ یہ قانون بار بتاتے ہیں، اللہ نہیں ظلم کر رہے تھے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر کے انوائٹ کیا تھا، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوا ہے اسٹیبلش. تو وہ ساری سائنٹیفک آفتیں جن کی سائنٹیفک لاجک ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، 4 آفتوں کی یہاں بات، ان آفتوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی تھی، کیونکہ وہ تکبر کیا کرتے. اور یہ جو پیسج ہے نا، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ سورۃ الاعراف کا 96 to 102 ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ پازیٹیو بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے، یعنی پرہیزگار بنتے، تو ہم ان پر آسمان سے زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ کرنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، یہ تو صرف آپ اپنی وہ کریں، اسباب پہ بس غور کریں. تو یہ پازیٹیو سائڈ بھی ایک آ گئی. اب آگے جو عذاب والی سائڈ ہے وہ آ رہی ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن اگر انہوں نے جھٹلانے میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی اللہ سے بغاوت اور ہر چیز، تو پھر ہم انہیں پکڑ لیں گے جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کے بدلے میں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا طنز بھی کر رہے ہیں، اور آگے سبحان اللہ، لسن ٹو اٹ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کہ کیا بستی والے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پہ رات کو کوئی عذاب آ جائے جب وہ سو رہے ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او امنا اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون. یا وہ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ کوئی دن دہاڑے ضحا ان کو کوئی عذاب جو ہے وہ پکڑے جب کہ وہ کھیل میں مشغول ہوں. وہم یلعبون، کھیل تماشے میں اپنے جو بھی شغل ہیں دنیا کے اس میں مشغول ہوں. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم خاسرون. کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ، اللہ تعالیٰ یہاں مکر اللہ کی بات کریں، یعنی کہ اللہ بھی ایک اسٹریٹجی کرتے ہیں کبھی کبھی.
اللہ کی اسٹریٹجی کو کوئی نہیں بھانپ سکتا. تو یہاں پہ مترجم نے کانٹیکسچوئل ترجمہ کیا ہے کہ کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ پس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم اچھا وہ میں آگے بتاتا ہوں. کیا ان لوگوں پر جو زمین کے وارث ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد یہ ظاہر نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں, ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللہ اکبر. اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں سنتے. اس کا جو آخری جو 2 آیات ہیں اس پہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. یہ بستیاں ہیں, یہ بات ذرا نوٹ کر لیں, یہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تم کو سناتے ہیں. بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. قرآن ہمارے پاس روشن نشانیوں کی طرح موجود ہے. اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمارے پاس روشن نشانیوں کی طرح موجود ہے. کم از کم اوتھینٹک بڑا کام ہوا ہوا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. پھر اس بات پر ہرگز ایمان نہ لائے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. کافروں کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگاتا ہے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہیں پایا. یہ عہد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, بنایا, ہم تک مرسلین بھیجے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے, اور ایک عہد ہمارے ساتھ, ہم نے بھی ایک عہد کیا تھا عالم ارواح میں. اللہ یہ ساری بات کورڈ ہے اس میں. انہوں نے عہد نہ نبھایا اور ان میں سے اکثر نافرمان پایا, ان میں سے اکثر کو. مجھے یہ آیات ملی سبحان اللہ کسی اسکالر سے. یہ میں نے آئی تھنک ان کے بعد جو ہے نا کوئی حجت رہ نہیں جاتی کہ کوئی بھی بندہ, اگر ہم لوگوں نے جو بیس بات کی تھی کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ پاکستان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے موو کر رہا ہے سوسائٹی میں, تو جب اس تک یہ آیات تلاوت کی جائے تو وہ یہ کہے کہ میں یا تو اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے, کوئی مذاق کر دی ہے قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں, یا اس کو لگا کہ شاید یہ بات دین میں نہیں تھی, کسی خاص نیوز اینکر نے یا پریزنٹر نے یہ بات کی ہوگی تو اس نے اس کو اگر ریڈیکیول بھی کیا ہے, تو وہ یا تو اپنی بات کو رجوع کر لے کہ یار سوری مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکے ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کوئی حدیثیں اس کے بارے میں بیان کی ہیں, سوری مجھے پتہ نہیں تھا, آئی پلیڈ اگنورنس اینڈ آئی ڈو اپولوجائز, نو پرابلم, بات ختم ہوگی, ہم کچھ نہیں کہتے. تو یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ اڑ جائے نا اس بات پہ, پھر پرابلم آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں فرام این اسلامک پرسپیکٹو تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں اللہ اور رسول کی بات آ جائے ادھر بات ختم. ناؤ آن دی ادر سائڈ اف اے پرسن سیز نہیں میں تو ایکچولی ایک نان مسلم ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں, ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ان میں کوئی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا اذن اس میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ تو نیچرل فینومیناز ہیں, یہ تو ٹیکٹونک پلیٹ سے ہو جاتے ہیں, گلیشیئر کے میلٹ ہونے سے ہو جاتے ہیں, فلاں چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے, جو نا اوزون لیئر میں ہول ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا. تو اگر کوئی بندہ بالکل سائنٹیفک اس پہ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اچھا اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سائنس جو ہے نا اٹس ناٹ دا بگن آل اینڈ اینڈ آل آف ایوری تھنگ. سائنس ایک بہت ہی امیزنگ ٹول ہے ٹو ڈو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا, اس کو لے کے آنا, آبزرویشن کرنا, امپیریکل ایویڈنس لے کے آنا. بٹ سائنس کی کچھ چیزیں ڈومین نہیں ہیں. مثال کے طور پہ لاجک ایک فرق چیز ہے, سائنس ایک فرق چیز ہے. لاجک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ بیسڈ ہے, سائنس انڈکٹیو ریزننگ پہ بیسڈ ہے. اسی طرح سے ایتھیکل مورل ریالٹیز جو ہیں ان کا تعلق سائنس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لائک وائز اگر آپ بات کریں فار ایگزامپل ٹیسٹیمنی کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹیمونیل ایویڈنس ڈفرینٹ چیز ہے, سائنس اور چیز ہے. یعنی ٹیسٹیمنی پوری دنیا میں قبول ہوتی ہے, یعنی کورٹ آف لاء میں سائنٹیفک ایویڈنس تو کوئی لے کے نہیں آتا, ٹیسٹیمنی قبول کرتے ہیں کہ جی وکیل آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو وٹنس پریزنٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا ہے. اب ایک بندہ ٹیسٹیمنی دے رہا ہے, اب ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتا لیکن اس کی بات مانی جاتی ہے, تو ٹیسٹیمونیل ایویڈنس ایون سائنسدان بھی یوز کرتے ہیں, پچھلے سائنسدان اپنی انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی طرح سے ایتھیکل مورل جو نا ٹروتھس ہیں, یہ ساری چیزیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی why questions is not the domain of science. Science always addresses how questions. How does the mobile phone work? How does this cup work? How does this pen work? But why? In the first place. Why was it created? Yes. For example,
ہائیڈروجن بام آپ نے بنا دیا, لیکن کس پہ میں بام ماروں تو ایتھیکل ہوگا اور کس پہ ماروں تو ان ایتھیکل ہوگا, یہ سائنس کا ایریا ہی نہیں ہے. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو بلٹل کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیچھے فحش قسم کے چرغے لٹک رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ, تو آئی تھنک سب سے پہلے اگر ہماری دس از ایکچولی دا ریزلٹ آف لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا دین. ناؤ ہمارے ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ جو بھی مشکل آتی ہے, جس طرح بھی آپ نے آیات جو ہے نا تلاوت فرمائی اور اس کے بارے میں اس کا یعنی ترجمہ بھی بتایا, تو ایک تو بات کلیئر ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, یہ بات کلیئر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ وی ہیو احادیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویئر ہی سیڈ کہ فار ایگزامپل ہی سیڈ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ ڈیفیکلٹیز دیتا ہے, ٹھیک ہو گیا, آزمائشوں میں ڈالتا ہے. نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں, اور آپ نے فرمایا ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں, ٹھیک ہے. Having said that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the one who used to smile more than everybody else.